بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسٹوڈینٹس، کمپیوٹر کلاس سیکنڈ ایئر، اور آج ہمارا ٹاپک ہے ایکسرسائز 1. الحمدللہ چیپٹر 1 اپنے اختتام کو پہنچا اور ہم آج ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے دو حصوں میں. اس لیکچر میں آدھی ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے. آپ لوگ کی کوشش کریں کہ اس کو اپنے رجسٹر پہ مینٹین کریں. اچھا، اس ڈسکشن کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں کوئی آپ کو ان کے جوابات لکھوا رہا ہوں. میں صرف آپ کو اس کے تھیمز اور آئیڈیاز بتاؤں گا، اور آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جو لیکچرز آپ نے اٹینڈ کیے ادھر سے، اور جو کتاب ہے اس کو تھورولی دیکھنے کے بعد آپ اس کے جوابات رجسٹر پہ مینٹین کریں. ٹھیک ہے، آئیے ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں. ایکسرسائز میں سب سے پہلا سوال آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ہیومن لینگویجز اینڈ کمپیوٹر لینگویجز. جی سوچئے، ہیومن لینگویجز اور کمپیوٹر لینگویجز میں کیا فرق ہے؟ تو ہیومن لینگویجز اینڈ کمپیوٹر لینگویجز میں آپ نے کیا جانا تھا؟ سب سے پہلی بات کہ ہیومن لینگویجز میں ایک واسٹ ووکیبلری موجود ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے. نئے سے نئے ورڈز اور ووکیبلری میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے آئے روز. جبکہ کمپیوٹر لینگویجز کی اگر ہم بات کریں، اس کی ایک لمیٹڈ ووکیبلری ہوتی ہے. ہیومن لینگویجز آپ کہہ سکتے ہیں آر یوز فار کمیونیکیشن ود ہیومن بینگس، ویئر ایز کمپیوٹر لینگویجز آر یوز فار کمیونیکیٹنگ ود دا کمپیوٹر. اس کے علاوہ ہیومن لینگویجز ہیو سم ایمبیگوئٹی ان اٹ، کچھ کنفیوژن ان کے اندر ہوتی ہے. چند الفاظ ایسے ہوتے ہیں ان کو مختلف ایکسپریشنز کے ساتھ بولا جائے تو وہ اپنے میننگز چینج کر لیتے ہیں. جبکہ کمپیوٹر لینگویجز کی اگر ہم بات کریں تو کمپیوٹر لینگویجز میں ہر ورڈ کا اپنا ایک اسپیسیفک میننگ اور ٹاسک ایکشن ہے. اس میں ایمبیگوئٹی نہیں پائی جاتی، کنفیوژن نہیں ہے، بالکل کلیئر کٹ اس کا جو ریسپانس ہے، جو طے شدہ ریسپانس ہے، وہی آپ کو کرنا ہے. تو یہ تین میں نے آپ کو مختصر سے ڈفرینس آپ کو ذکر کیے. تو اس کے علاوہ بھی سوچئے، غور کیجئے، اور پھر ریپلائز میں ہمیں دیجیے گا بھی. ٹھیک ہے، کوئی اور بھی اچھا ڈفرینس ہو سوچئے اور بتائیے. ناؤ نمبر 2، کوشچن نمبر 2 از ڈسکرائبڈ. یہ ڈسکرائب ہے، اور اسپیلنگ یا ٹائپوز مسٹیک ہوئی بھی ہے آپ کی بک میں. بہرحال ڈسکرائب دا 4 جنرل کلاسز آف انسٹرکشن فاؤنڈ ان آل کمپیوٹر لینگویجز. یہ ٹاپک بہت اچھا سا ہم نے ڈیٹیل میں جانا تھا. 4 کلاسیفیکیشنز کیا تھیں، کلاسز کیا تھیں. ہم نے جانا تھا ان پٹ آؤٹ پٹ انسٹرکشن ہر لینگویج میں پائی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے اسائنمنٹ انسٹرکشن پائی جاتی ہے، کنٹرول انسٹرکشن پائی جاتی ہے، کمپیوٹیشن انسٹرکشن پائی جاتی ہے. یہ تو 4 کلاسز ہیں. اس کے علاوہ کمنٹس بھی نارملی ہر لینگویج کے اندر موجود ہوتا ہے. تو یہ 4 کلاسز کے نام لسٹ کرنے ہیں، اور ان کو آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے، ود ایگزامپل ڈسکرائب کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ سی لینگویج کو اور اس کی انسٹرکشنز کو جب جان لیں گے تو آپ سی لینگویج کی بنیاد پر آپ اس ایگزامپل کو بڑے آرام سے کوڈ بھی کر سکتے ہیں. ناؤ کوشچن نمبر 3 از what is the difference between a compiler and an interpreter? Why is each used? تو اسٹوڈینٹس، کمپائلر اور انٹرپریٹر کے حوالے سے ہماری بہت ڈیٹیل میں بات تھرڈ فیز آف پروگرام ڈیولپمنٹ میں ہوئی تھی، جہاں کوڈنگ کی بات آتی ہے. تو کمپائلر اور انٹرپریٹر میں فرق کیا ہے؟ کمپائلر ٹرانسلیٹ دا ہول پروگرام ایٹ اے ٹائم، make a separate object file on the machine code key file. It use that object file again and again without translation whenever required. جبکہ interpreter translate one program statement at a time, do not make any separate object file. It translate the program again and again when it is. جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے why is each used، تو اس کے اندر جو ہے کمپائلر ہم ایسے موقعوں پہ یوز کرتے ہیں، ان پرابلم سالونگ کی سچویشنز میں یوز کرتے ہیں جہاں ہمیں فریکوینٹ جو ہے رن کرنا ہوتا ہے پروگرام. جبکہ انٹرپریٹر ایسے موقع پہ یوز کیا جاتا ہے جہاں پر ہم کبھی کبھی
موسٹ آفنلی ہم پروگرام کو رن نہیں کر رہے ہوتے ہیں, ریئرلی اس کو رن کر رہے ہوتے ہیں, اور کیونکہ وہ بار بار ٹرانسلیشن کے پروسیس سے گزرتا ہے, تو وہ پروگرام جو کہ موسٹ آفنلی رن کر رہے ہیں اس میں یوز کرنے میں ٹائم ویسٹیج کا امکان ہوتا ہے. اچھا اسٹوڈنٹس, یہاں میں ہر دفعہ آپ کو فرسٹ ایئر میں بھی اس کے حوالے سے بات کی ہوگی, ابھی پھر ریکال کرا دوں, لیکچر میں بھی کی ہوگی, کہ کمپائلر اور انٹرپریٹر کا انتخاب ہم نے نہیں کرنا, ہم لینگویج کا انتخاب کرتے ہیں, زبان کا. اگر آپ نے سی لینگویج جو ہے پروگرام اپنے پرابلم کو سولو کرنے کے لیے انتخاب کیا ہے, تو سی لینگویج کے لیے ٹرانسلیشن کا طریقہ کار کمپائلر ہے. آپ سی لینگویج کا کمپائلر مارکیٹ سے خرید کے لاتے ہو یا انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو انسٹال کرتے ہو, اور جو لینگویج میں آپ نے اس کے رولز ریگولیشن سینٹیکس گرامر یہ سب سیکھا ہوتا ہے, اس کی بنیاد پر اس کے ٹرانسلیٹر پہ وہ سارا پروگرام کوڈ ٹائپ کر کے آپ اس کو کمپائل کر دیں. تو سی لینگویج کمپائلر ٹیکنیک سے ٹرانسلیشن کرتی ہے. جی ڈبلیو بیسک آپ نے کلاس 9 میں پڑھا تھا, تو جی ڈبلیو بیسک سے رول ریگولیشن جب آپ نے سیکھ لیے تھے, لینگویج سیکھ لی تھی, تو اب جب آپ عملاً اس کے پروگرام بنا رہے تھے تو آپ نے مارکیٹ سے اس کا انٹرپریٹر پرچیز کیا تھا, اس کا انٹرپریٹر کا پروگرام پرچیز کیا تھا, کیونکہ وہ انٹرپریٹر کے ذریعے ٹرانسلیشن تھا. تو یہ انتخاب ہمارا نہیں ہے, یہ انتخاب لینگویج بنانے والے کا ہے کہ اس نے ٹرانسلیشن یا ٹرانسلیٹر اس کا کون سا. ٹھیک ہے, بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ کمپائلر اس وقت یوز ہوتا ہے جب ہم ایسے پرابلم کو سالو کر رہے ہوتے ہیں, ایسا پروگرام بنانا چاہتے ہیں جو کہ موسٹ فریکوینٹ رن ہونا ہوتا ہے, ایگزیکیوٹ ہونا ہوتا ہے, جس کو بار بار ٹرانسلیشن نہ کرنی پڑے. جبکہ انٹرپریٹر ہم بگنرس جو ہوتے ہیں, جو پروگرامنگ کو سیکھ رہے ہوتے ہیں, تو یا چھوٹے چھوٹے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے, چھوٹے چھوٹے ریزلٹس جنریٹ کرنے کے لیے, جیسے آپ فار ایگزامپل میں آپ کو بہت چھوٹی سی تک کی ابھی بات کروں, اگر ہمیں کوئی بھی ملٹیپلیکیشن ٹیبل کا پروگرام بنانا ہے جو کہ اپ ٹو 1000 تک جنریٹ کر دے ملٹیپلیکیشن, تو یہ ایک بہت چھوٹا سا ہے. فار دا ٹائم بینگ ہمیں یہ 5 کا ٹیبل یا 7 کا ٹیبل یا 9 کا ٹیبل جنریٹ کروانا ہے. ہم نے اس کو انٹرپریٹر والی پروگرامنگ لینگویج کے اوپر پروگرام ٹائپ کیا اور اس کو رن کر لیا, ایگزیکیوٹ کر لیا, اس نے اسی وقت اس کو ٹرانسلیٹ کیا, ریزلٹ ڈسپلے کیا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور بھی ڈفرینسز ہیں کمپائلر کے حوالے سے. اگر ہم بات کریں, جب تک پورا آپ کا پروگرام ایرر فری نہیں ہو جاتا تب تک وہ آپ کو آؤٹ پٹ نہیں ڈسپلے کرے گا. ایک ایرر جب تک اس میں ٹھیک نہیں ہو جاتا وہ آپ کا پروگرام کا آؤٹ پٹ نہیں دے گا. جبکہ انٹرپریٹر میں 50 لائن کا اگر کوڈ ہے تو پہلی 15 لائن اگر ایرر فری ہے وہ اس کو ریڈ کرے گا, ٹرانسلیٹ کرے گا, آؤٹ پٹ دے گا, ریڈ کرے گا, ٹرانسلیٹ کرے گا, آؤٹ پٹ دے گا. جہاں 16ویں لائن پہ وہ پہنچے گا اور اس کو اگر وہاں پر ایرر ملتا ہے, بس وہ وہاں سے ایگزٹ کر جائے گا اور آپ کو بتائے گا کہ یہ ایرر ہے, اس کو ریموو کریں گا. ٹھیک ہے, تو اپنے اپنے بہرحال پلس اور مائنس ہے. شروع میں دشواری ہے کمپائلر میں کہ آپ آؤٹ پٹ نہیں دیکھ پا رہے ہیں جب تک آپ پورا پروگرام ایرر فری نہیں کر لیتے. جبکہ انٹرپریٹر میں جہاں تک ٹھیک ہے وہاں تک کا آؤٹ پٹ آ جاتا ہے, جہاں ایرر ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے, اس وقت وہ آؤٹ ہو جاتا ہے وہاں سے, رننگ سے. بہرحال تو آپ کی جیسی ریکوائرمنٹ ہے, سچویشن ہے, آپ اس کے حساب سے ان کمپائلر یا انٹرپریٹر ٹرانسلیشن ٹیکنیک کو یوز کریں. Now question number 4 is what is the definition of a program. تو یہ بھی آپ کلاس 9 سے پڑھ کے آئے ہیں. اب پروگرام کس کو کہتے ہیں بتائیے. A program is a set of step-by-step instructions which tells the computer what to do and how to do. یہ ہم نے جانا تھا. ٹھیک ہے, پروگرام اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشنز کو کہتے ہیں جو کمپیوٹر کو ہدایت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اچھا, اسی طریقے سے اب 1.5 پر آئیں. واٹ از دا ڈیفینیشن آف پروگرامنگ. پروگرامنگ از اے پروسیس آف ڈیولپنگ یا انجینئرنگ اے پروگرام سافٹ ویئر. پروگرامنگ از اے پروسیس آف رائٹنگ اے پروگرام. پروگرامنگ از اے پروسیس آف کوڈنگ. یہ پروگرامنگ ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 6 کو اگر آپ دیکھیں, ایکسپلین دا اسٹیپس ان آ پروگرامنگ پروجیکٹ.
جب آپ کے پاس کوئی پروگرامنگ پروجیکٹ آتا ہے تو اس کے کیا اسٹیپس ہوتے ہیں. یہ یہاں پر آپ سے گویا اسٹیجز آف پروگرام ڈیولپمنٹ. جب میرے پاس آپ کے پاس کوئی پروگرامنگ پروجیکٹ آئے گا تو سب سے پہلے ہم اس کو ڈیفائن کریں گے, اس پرابلم یا اینالائز جس کو کہتے ہیں. اینالائز یا ڈیزائن ڈیفائن کرنے کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے, پھر ڈیزائن کریں گے. اس کے فلو چارٹ بنانا, الگورتھم بنانا, اور اس کا جو ہے ٹاپ ڈاؤن اپروچ اس کو دیکھنا. پھر اس کے بعد تھرڈ اسٹیج کوڈنگ ہے. کسی پروگرامنگ لینگویج کا انتخاب کریں گے, کمپائلر اور انٹرپریٹر کے ذریعے ٹرانسلیشن کا عمل ہوگا. پھر اس کے بعد ٹیسٹنگ ہے, مختلف طرح کے ایررز کو اس میں ڈھونڈیں گے. اور خصوصیت سے سنٹیکس ایرر تو آپ کا ٹرانسلیٹر بتا دیتا ہے, لیکن جو لاجیکل ایرر ہے اس کو ہم مختلف طریقوں سے, جو ٹیکنیک آپ نے پیچھے جانی ہوئی ان کے ذریعے ہم سیکھیں گے. اور ایررز کو جو ہے وہ ریموو کریں گے. آفٹر ٹیسٹنگ پروگرام پھر کیا ہو جاتا ہے, ڈیبگنگ بھی ساتھ ہی ساتھ کر لیا جاتا ہے, ان ایررز کو ریموو کیا جاتا ہے. یہ ٹیسٹنگ اینڈ ڈیبگنگ ایک جیسا ہی فیز ہے. اور پھر اس کے بعد ڈاکومنٹیشن کو آپ نے جانا نا, لیکن ہم نے یہ بات بھی پڑھی سیکھی کہ ڈاکومنٹیشن ڈے 1 سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. بہتر یہ ہے, آئیڈیل ترکیب یہ ہے کہ جب آپ پہلے دن اپنے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کریں جس کے لیے آپ پروگرام سافٹ ویئر بنا رہے ہیں, تو آپ اسی وقت جو ہے ڈاکومنٹیشن اسٹارٹ کریں گے. یہ کلائنٹ کا ٹاسک تھا, ہم نے یہ کوشچنس کیے, یہ اس کے ریپلائز تھے, اس کی یہ ریکوائرمنٹس کی بنیاد پر کام چل رہا. کیونکہ کل ہو سکتا ہے کلائنٹ ہی کہہ دے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, ہم نے تو ایسا نہیں کہا تھا. تو یہ سب چیزیں جو میٹنگز آپ کی کلائنٹ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں وہ سب ڈاکومنٹیشن کا حصہ بنیں گے. بہرحال ناؤ واٹ از این الگورتھم. الگورتھم جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سولوشن آف دا پرابلم ہے ان یور اون لینگویج. آپ اپنی سادہ سی زبان میں جو اسٹیپ بائی اسٹیپ سولوشن پروگرام کا کسی پرابلم کا طے کرتے ہیں وہ الگورتھم ہے. ٹھیک ہے, ایک طریقے سے یہ خاکہ بلیو پرنٹ ہے, اسکیلیٹن آف دا پروگرام سولوشن. اس کی بنیاد پر پھر آپ اصل کوڈنگ وغیرہ شروع کرتے ہیں. ناؤ کوشچن نمبر 8 از ڈسٹنگوش بٹوین سنٹیکس ایرر اینڈ لاجک ایرر. اس پہ بہت اچھی سی وضاحت ہماری موجود ہے, اور اس ایکسرسائز کو ڈسکس کرنے کا مقصد بھی اسٹوڈنٹ یہ ہے کہ آپ یہ جان جائیں کہ اب تک جو آپ نے ویڈیو لیکچرز اٹینڈ کیے ان سب میں یہ جوابات موجود ہیں, اور الحمدللہ وہ ویڈیو لیکچرز کی مدد سے یہ پورا چیپٹر آپ نے اس میں جو ڈیپتھ نالج تھی وہ سب سیکھ لی ہے. تو سنٹیکس ایرر جو ہے ایسا ایرر ہے جو آپ کوئی رول کی خلاف ورزی کر, گرامر کی, جو لینگویج کی گرامر ہے, اصول ہے, قاعدے قانون ہے, فارمولے ہیں, اس کی کوئی غلطی آپ کریں. فارمولے سے مراد جب آپ جیسے سی لینگویج میں آپ کر رہے ہوں گے کام, تو پرنٹ کے لیے اگر اس کو اسمال رائٹنگ میں لکھنا ہے آپ کیپیٹل میں اگر لکھتے ہیں, آپ نے بریکٹ اوپن کرنا ہے لیکن کلوز کرنا بھول جاتے ہیں, جبکہ کلوز کرنا لازم ہے. آپ کو سی لینگویج میں ہر پروگرام کی اسٹیٹمنٹ کے آخر میں سیمی کولن لگانا ہے, لیکن اگر آپ بھول جاتے ہیں تو یہ جو آپ نے رول کی خلاف ورزی کی ہے یہ سنٹیکس ایرر کہلاتا ہے, اور یہ آپ کے لینگویج کا ٹرانسلیٹر آپ کو بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو وہ سنٹیکس ایرر ہے. آپ نے سنٹیکس ایرر کی تعریف اور اس کی کچھ مثالیں بتانی ہیں اس کے جواب میں. جبکہ لاجیکل ایرر وہ ایررز ہیں جو کہ آپ کے ڈیزائن فیز کا پرابلم ہے, آپ کے پرابلم کو ڈیفائن کرنے میں جو کمی ہے. فار ایگزامپل آپ کو اسکوائر روٹ کیلکولیٹ کرنے کا پروگرام بنانا تھا اور آپ اسکوائر کیلکولیٹ کرنے کا پروگرام بنا دیں, دو بالکل اپوزٹ باتیں ہیں. اسکوائر روٹ کیلکولیٹ کرنا ہے اور آپ اسکوائر کا پروگرام بنا دیتے ہیں, تو یہ آپ نے جو پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مسٹیک کی اور پھر اس کو ڈیزائن کرنے میں جو مسٹیک کی اور اسی حساب سے جو فارمولے لگا دیے, جو اس کا سولوشن بنایا, جو اس کی لاجک اپلائی کی. اب آپ تو کمپیوٹر کو جیسے ہدایت دے رہے ہیں وہ ویسے ہی کرے گا. کرنا 16 کا اسکوائر روٹ تھا یعنی 4 جواب آنا تھا, لیکن وہ تو کیا کر رہا ہے,
وہ تو اس کا اسکوائر کیلکولیٹ کر رہا ہے، وہ تو 256 بتا رہا ہے، تو وہ تو آپ کو آپ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق آپ کو رپلائی دے دے گا، جواب دے دے گا. لیکن پرابلم کیا ہوگا، یہ وہ جواب نہیں ہے جو کہ آپ کے پرابلم کا آبجیکٹو. تو ایسے ایررز کو ہم لاجیکل ایررز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ناؤ ایکسرسائز کا آج کی کلاس میں جو ہم لاسٹ کوشچن ڈسکس کر رہے ہیں وہ 1.9 ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ایکسپلین ہاؤ اینڈ وائی آ پروگرام از ٹیسٹڈ اینڈ ڈیبگڈ. ٹھیک ہے. ہاؤ ٹیسٹڈ یہ تو اب آپ جا کے دیکھ لیجیے گا، جو ٹیسٹنگ کی ڈفرینٹ ٹیکنیک ہے وہاں پر ہاؤ کی بڑی ڈیٹیل میں ساری وضاحت موجود ہے کہ ڈرائی رن اور پھر کمپیوٹر کے اوپر رن کر کے آپ دیکھتے ہیں، ٹرانسلیٹر کی مدد سے چیک کرتے ہیں، آپ پورا جو ڈیولپرز ہیں پروگرامرز ہیں وہ پوری ٹیم بیٹھتی ہے اور آپس میں اس کو ڈسکس کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور مینول ٹیسٹنگ کی جاتی ہے، اس کے ایک ایک لائن آف کوڈ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، الگورتھم سے پہلے کیا جاتا ہے، سب چیزیں پروف ریڈنگ کی غلطیاں نکالی جاتی ہے. تو یہ تو آپ وہاں پر ٹیکنیک آپ لسٹ کر دیں گے. وائی کی جہاں تک بات ہے، وائی ٹیسٹڈ اینڈ ڈیبگ میں بات ذہن میں رہے، a program is tested and debugged so as to make it sure that a program is doing what it is supposed to do. پروگرام وہی کچھ کر رہا ہے جو کرنے کے لیے وہ بنایا گیا، جو اس کے مقاصد. یہ چیز کو کنفرم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، پروگرام کو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، اور ٹیسٹ کرنے کے بعد اگر ہمیں ایررز ملتے ہیں تو ان کو ڈیبگ، یعنی ان ایررز یا بگس کو ریموو کرنے کا عمل ڈیبگ کہلاتا ہے. وہ بھی کرتے ہیں. اگر آپ اپنے پروگرام کو ٹیسٹ اور ڈیبگ نہیں کرو گے تو پروگرام جو اپنے اندر فالٹ لیے ہوئے ہوگا وہ آپ کے آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. آج کی کلاس میں ہم نے ان 9 کوشچنس کو ڈسکس کیا. آپ لوگ کوشش کریں ایز سون ایز پاسبل اپنے رجسٹرس کو مینٹین کریں ان سوالات کے حساب سے، اور یہ صرف ڈسکشن تھی، آپ اس سے اچھے جواب مرتب کرنے کے لیے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اور لیکچرس کو بھی دیکھیں اور کتاب کی تھیوری کو ریڈ کریں اور ادھر سے بھی پوائنٹس نکالیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.